نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ السبا کی آیت نمبر 40 تا آیت نمبر 45۔ منکرین قیامت روز قیامت کس حال میں ہوں گے، تو یہاں پر ان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب دوزخ میں پکڑے ہوئے منکرین قرآن اور منکرین قیامت لائے جائیں گے تو وہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ میدان حشر بپا ہوگا، سب عابد و معبود جمع ہوں گے۔ مشرکوں نے اپنے خیال میں فرشتوں کی پرستش کی ہوگی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی افضل مخلوق ہیں، تو وہ سمجھیں گے ہم نے جن کی عبادت کی ہے، جن کو معبود بنایا ہے، وہ بھی افضل معبود ہیں۔ ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا، اور اس انداز سے کہ دوسرے معبود بھی سنیں۔ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے جواب میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرک سے پاکی بیان کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں گے، اور پھر عرض کریں گے کہ یہ لوگ تو شیاطین کی پوجا کرتے تھے اور نام ہمارے لگایا کرتے تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان سے ان کے بد اعمال اور ان کے برے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو پھر وہ کوئی جواب وہاں پر نہیں دے سکیں گے۔ اس وقت انسان، جن، فرشتے، عابد، معبود سب جمع ہوں گے۔ ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ دنیا کی زندگی میں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ فرشتوں کی پوجا کرنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتی ہیں فرشتوں کو، کچھ وہ بھی ہیں جو فرشتوں کے نام پر ہیکل بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے تعویذ لکھنے والے اپنے تعویذوں میں یا جبرائیل اور یا میکائیل والے تعویذ بھی لکھتے ہیں، تو گویا یہ فرشتوں کی عبادت کرنے کی ہی تو مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ یہ لوگ دنیا میں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی چونکہ مقرب مخلوق ہیں،
اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، اور ان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہی رہتی ہے۔ وہ جواب دیں گے قالوا سبحانک، اے کریم پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی آلودگیوں سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انت ولینا من دونہم، ان کے سوا آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہم تو خود آپ کے محتاج ہیں، ہم ان کو کس طرح کہہ سکتے تھے کہ ہماری عبادت کرو۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، سورۃ اعراف میں فرمایا کہ آپ کی ذات پاک اور بلند و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ ہم تمہاری مشکلیں حل کریں گے، ہم تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، ہم تمہاری مشکلات حل کر کے دیں گے، ہمیں پکارا کرو، ہماری عبادت کرو، ہمارے نام کے ہیکل بناؤ۔ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا اے پروردگار یہ لوگ ہمیں آپ کا شریک بناتے رہے، ہم نے کبھی ان کو یہ دعوت نہیں دی تھی۔ دوسرے مقام پر سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مقربین سے پوچھا جائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری یا مخلوق میں سے کسی دوسری کی عبادت کریں؟ تو وہ سب انکار کر دیں گے۔ بلکہ یہاں تک کہ سورۃ مائدہ میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو اور ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب میں فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے کریم پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، میرے لائق ہرگز یہ بات نہیں کہ میں ایسی بات کرتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اے اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی بھی ہے تو آپ جانتے ہیں۔ یعنی وہ بھی انکار کر دیں گے کہ میں نے ان لوگوں کو ایسی کوئی دعوت اپنی طرف نہیں دی تھی، اور نہ ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ میری پوجا کرو یا مجھے معبود بنا لو۔ فرشتے مزید عرض کریں گے بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جنات کی پوجا کرتے تھے، اکثرهم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔ یہ تو دنیا میں سمجھا کرتے تھے کہ یہ جنات ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور جنات کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ شیاطین لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی وہ مشکلیں حل کرنے والا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ کے ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ سورۃ مائدہ میں ہے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں۔ اور سورۃ انعام میں ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہی ہر چیز کے رب ہیں، ہر چیز کے پروردگار ہیں، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کے دن یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ قیامت کے دن وہ عابد ہو یا معبود، وہ تابع ہو یا متبوع، سارے کے سارے عاجز ہوں گے، اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ وہاں پر حد درجے کی بے بسی ہوگی، وہاں پر خود ساختہ معبود بیزار ہو جائیں گے، اور شیطان جو سب سے بڑا دھوکہ دینے والا تھا وہ بھی بیزاری کا اعلان کر دے گا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ شیطان کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، دنیا میں تم مجھے شریک بناتے تھے، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں نے تو تمہیں گمراہی کی دعوت دی تھی، شرک کرنے والے گمراہ ہونے والے تو تم خود ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ اور سورۃ بقرہ میں ہے قد تبین الرشد من الغی،
ہدایت اور گمراہی کا راستہ بھی تمہارے لیے واضح ہو چکا تھا، اس کے بعد تم نے خود ہی گمراہی کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر اور شرک کیا، اب اپنی برائی کا بدلہ خود ہی بھگتو۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم ظلم کرنے والوں سے کہیں گے، سب سے بڑا ظلم تو وہ شرک ہے، کفر ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور سورۃ لقمان میں ہے کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے فرمائیں گے ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، اب اس دوزخ کا عذاب چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو آسانی سے کہہ دیا کرتے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی، مولویوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہوگا، لا جنت ولا نار ولا حساب ولا کتاب، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی دوزخ، نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس انکار کا مزہ اب چکھو۔ سورۃ طور میں فرمایا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب صبر کرو یا بے صبری تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہیں یہ سزا برداشت کرنی پڑے گی، چاہے خاموشی سے جہنم میں جلتے رہو چاہے چیختے چلاتے رہو، تمہارے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ فرمایا ان کا دنیا میں حال یہ ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان کے جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کے سامنے جب شریعت کے احکام پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے سامنے توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام ان کے سامنے معجزات پیش کرتے ہیں، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تمہیں اپنے آباء و اجداد کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترى، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس چیز کو یہ اللہ کا کلام یعنی قرآن کہتے ہیں وہ تو محض افتراء کیا ہوا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یعنی قرآن پاک کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اکثر مشرکین یہی کہا کرتے تھے کہ یہ شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈرا دھمکا کر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر دور میں مشرکین نے یہی سوچا، اور یہی وجہ تھی کہ ہر دور کے دولت مندوں نے اور صاحب اقتدار لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر یہ شخص اللہ کا نبی نہیں ہے تو پھر لوگ اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ جو آدمی ایک مرتبہ ان کے قریب آ جاتا ہے تو وہ پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں مشرکین نے اپنا ایک فلسفہ گھڑ رکھا تھا۔ فرمایا وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، تو کافروں نے حق بات کے متعلق کہا کہ جب وہ ان کے پاس آ گئی، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ کہنے لگے کہ لوگ اس لیے جب آتے ہیں تو اسیر ہو جاتے ہیں کہ ان کی بات میں اثر ہے اور ان کے پاس جادو ہے، اور اسی جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں بلکہ آج بھی ہے، آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے کہ 2 عیسائی نوجوان پادری تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کچھ سوالات پیش کیے، تو پھر ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے بائبل کے حوالے بھی ان کو دکھانے پڑے، اسلام کی حقانیت کو واضح کیا بائبل کے حوالے سے۔ تو 3 دن لگے ہمیں بات کرتے ہوئے، تو تیسرے دن انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ ان دونوں نے کہا، نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ایک قاضی صاحب ایک بات بتائیں کہ ہم جب پڑھا کرتے تھے اپنے مدرسے میں تو ہمارے جو استاد تھے، جو ہمارے بشپ تھے، بڑے پادری، تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ مسلمان مولویوں کے قریب نہ جانا، ان کے پاس جادو ہوتا ہے اور یہ جادو کے ذریعے سے دوسروں کو پھنسا لیتے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ آپ جادو کا علم بھی سیکھتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا
کہ جادو کو تو ہم اپنی شریعت میں حرام سمجھتے ہیں اور اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اور جادو بری چیز تصور کرتے ہیں، لیکن اتنی بات میری نوٹ کر لیں کہ حق یہ سب سے بڑا جادو ہے اور اپنے آپ کو منوا لیا کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں یہ کہا گیا ہے، جب وہ دلائل کی دنیا میں لاجواب ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ جادو ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا، اور اس سے قبل کے مشرکین نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے تقریباً 2000 سال پہلے تک عرب کے اندر کوئی اللہ کے نبی نہیں آئے تھے۔ تقریباً 1500 سال تک عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر قائم تھے اور اسی کے مطابق اپنے عقیدے رکھتے تھے اور عبادات کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 400 سال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص عمرو بن لحی کسی لمبے سفر پر بیرون ملک گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، تو اس کو بھی مورتیاں پسند آ گئیں، تو وہ چند مورتیاں اپنے ساتھ لے آیا اور یہاں آ کر ویسی ہی ان کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کر دی جیسا کہ اس نے وہاں پر دیکھا تھا۔ اور سب سے پہلے جانور بھی اس شخص نے غیر اللہ کی نظر کیے، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، اور اس طریقے سے عرب میں شرک پھیلنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پر ذکر فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے ان عربوں کو کوئی کتابیں بھی نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی ڈر سنانے والا یعنی کوئی نبی بھیجا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے عرب میں، بنی اسرائیل میں آتے رہے۔ بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلے تھے اور ساری عرب آبادی انہی قبائل پر مشتمل تھی، اور ان کی عجم میں خراسان وغیرہ میں بھی بہت سی آبادیاں تھیں، مگر وحی الہی سے یہ محروم تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا کہ اتنے لمبے عرصے تک آسمانی کتاب اور اللہ کے نبی سے محروم رہنے کے بعد ان کی طرف اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اپنی آخری کتاب عظیم الشان کتاب قرآن حکیم کو ان کی طرف نازل فرمایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے بجائے شکر ادا کرنے کے اللہ کے نبی کو تسلیم ہی نہ کیا، اور نہ ہی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی وحی ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ارشاد ہوا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے نبیوں اور ان کی لائی ہوئی کتابوں اور نشانیوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کو اور عرب کے مشرکوں کو تنبیہ فرمائی کہ اگر انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو سابقہ قوموں کا ہوا۔ فرمایا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ان کو تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیا گیا جو ان کو عطا کیا گیا۔ یعنی کہ عربوں میں پہلے لوگوں جیسی جسمانی قوت ہے اور نہ ہی ان جیسی تہذیب و تمدن ان کے پاس ہے، اور نہ ہی اتنا مال و دولت ہے اور نہ اقتدار ہے جتنا پہلے لوگوں کو حاصل تھا۔ عربوں کے پاس تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ تکبر کس بات پہ کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان سے پہلے لوگوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسی ہوئی میری پکڑ، کیسی ہوئی میری گرفت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم سبا ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے،
کیا ان قوموں میں دیکھ لیں جب عذاب آیا تو کیا ایک فرد بھی ان میں اللہ کے عذاب سے بچ سکا؟ کوئی نہیں بچا، بلکہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے۔ تو ان کو بھی اپنا انجام یاد کر لینا چاہیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کو رسوا فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی لائی ہوئے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے عرب میں چمکا دیا اور غلبہ عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائیں اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔